تو اہل بیت اطہار یا علی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، تو ان کے جو دشمن ہوتے تھے وہ اذیت اس طرح دیتے تھے کہ جیسے آپ کے دروازے پہ آئے اور کوئی نامناسب مصرع لکھ کے چلے گئے. اب آپ جب گھر پہ آئیں گے دروازے ہی پہ وہ مصرع دیکھیں گے تو ظاہر ہے کہ اذیت ہوگی، تکلیف ہوگی. اور مصرع ایسا لکھ کے جاتے تھے کہ جسے پڑھتے ہی ایک چوٹ سی لگے دل پر. تو یہ بہت زمانے کی بات نہیں ہے، ابھی قریب کی بات ہے. جناب مرحوم یوشا فیضی صاحب کے والد کا واقعہ ہے یہ، قیس زنگی پوری صاحب کا. قیس زنگی پوری کا نام نئی نسل کے لیے نیا ہو تو ہو، لیکن یہ نام اتنا معتبر اور محترم ہے کہ بہرحال یہ نام دہرانا چاہیے اور تذکرہ کرنا چاہیے. یہ کلام بھی انہی کا ہے جو آپ اکثر نویں سے متعلق کی محفلوں میں پڑھتے ہیں. وہ عجیب نیم برشت تھے نہ تو کچے ہی نہ ابالے ہی. تو یہ انہی کا کلام ہے حرسیے میں جو آپ پڑھتے ہیں. تو ان کے دروازے پر ایک ناسبی ایک مصرع لکھ کے چلا گیا نیر بھائی، اور یہ مجھے ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے ان کے دروازے پہ لکھوانے جا رہا تھا میں. تو وہ مصرع کیا لکھا اس نے؟ اشکوں کا بہانا آسان ہے، تلوار چلانا مشکل ہے. آپ ذرا غور فرمائیں. آنسو کا بہانا آسان ہے، تلوار چلانا مشکل ہے. طنزیہ مصرع اس نے لکھا. قیس صاحب کہیں گئے ہوئے تھے، وہ آتے ہی جیسے دروازے پر نظر پڑی تو انہوں نے دیکھا کہ یہ مصرع کوئی لکھ کے گیا ہے. آنسو کا بہانا آسان ہے، تلوار چلانا مشکل ہے. انہوں نے فوراً قلم نکالا، اس کے اوپر مصرع لکھ دیا، تضمین کر دی. انہوں نے کہا جو بڈھا غار میں رویا تھا وہ جنگ احد سے بھاگ گیا. ارے واہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ. جو بڈھا غار میں رویا تھا وہ جنگ احد سے بھاگ گیا. آنسو کا بہانا آسان ہے، تلوار چلانا. تو بی بی آپ سب کو جزائے خیر دے، اور ہمارے ان مرحومین کو بھی بی بی جزائے خیر عطا فرمائے اور ان کی قبروں کو نورانی فرمائے جنہوں نے اپنی پوری زندگی خدمت اہل بیت اطہار علیہ السلام میں صرف کر دی. آپ جو یہاں محفل میں آ کے بیٹھتے ہیں، یہ وقت ہے محبت آپ کی، آپ حضرات کی محبتوں اور دعاؤں کے سائے ہی میں مسلسل جو بھی مجھ سے ممکن ہوتا ہے آپ کی خدمت کرتا رہتا ہوں. بس یوں سمجھ لیجئے کہ اہل بیت کی محفل اور ان کے فضائل سننے کے لیے فرش پر بیٹھنا یہ کتنی بڑی سعادت ہے کہ جسے پانے کے لیے فرشتے بے چین رہتے ہیں. میں نہیں عرض کر سکتا آپ کی خدمت میں اس روضے کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، مجھے نہیں معلوم کہ کس مومن کے پہلو میں کون سا نبی بیٹھا ہوا ہے، کس مومن کے پہلو میں کون سا ملک بیٹھا ہوا ہے. یہ جو آپ غذائے روحانی حاصل کر رہے ہیں یہی لمحے محشر میں کام آنے والے ہیں. بہرحال اب ہم اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور آپ کا زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے میں گزارش کرتا ہوں ایک اور مترنم شاعر جناب حیدر گونڈوی کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں. بی بی آپ سب کو جزا دیں. آپ حضرات بڑی محبت اور عقیدت کے ساتھ مہمان شعراء کو سماعت فرما رہے ہیں. تشریف لا رہے ہیں جناب حیدر گونڈوی صاحب. جشن آپ کی بارگاہ میں اس جشن پرمسرت کی مبارکباد پیش کرتے ہیں.
یہ 15 شعبان کے مناسبت سے ایک مطلع اور 2-3 شعر دیکھیں گے آج کے حوالے سے. خوشی کا نہیں کوئی اپنی ٹھکانہ، خوشی کا نہیں کوئی اپنی ٹھکانہ، خوشی کا نہیں کوئی اپنی ٹھکانہ، خوشی کا نہیں کوئی اپنی ٹھکانہ. ارے ہوئے آج پیدا امام زمانہ، ہوئے آج پیدا امام زمانہ. اے فرزند نرجس اے رہبر خدا کی، اے فرزند نرجس اے رہبر خدا کے، اے فرزند نرجس اے رہبر خدا کے. ارے مبارک ہو دنیا میں تشریف لانا، مبارک ہو دنیا میں تشریف لانا. ایک صلوات پڑھ دیں آپ حضرات محمد والے. 4 مصرے میں آپ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں. دیکھیں گے آپ سب نے ملاحظہ کیا کہ ابھی کچھ دنوں پہلے زلزلے آئے، 4 مصرے میں پیش کر رہا ہوں. دیکھیں گے اور یہ زلزلہ اتنے دن کے بعد آیا تو رجب کے مہینے میں کیوں آیا، ایک فکر ہے. دیکھیں گے ایک مل جل کے نعرے صلوات پڑھتے ہیں آپ حضرات. دیکھیں شباب ظلم و عداوت کا ڈھلنے والا ہے، شباب ظلم و عداوت کا ڈھلنے والا ہے، اور سحر قریب ہے سورج نکلنے والا ہے، سحر قریب ہے سورج نکلنے والا ہے. اور بتا رہے ہیں یہی زلزلے زمانے کو، ارے خدا کا شیر زمین پر اترنے والا ہے، خدا کا شیر بتا رہے ہیں یہی زلزلے زمانے کو، خدا کا شیر زمین پر اترنے والا ہے. ایک صلوات پڑھتے ہیں حضرات محمد والے محمد. ایک باواز بلند صلوات پڑھیں آپ حضرات. دیکھیں گے حضرات ایک مطلب اور ہوتی ہے. جلوے یہاں جو آج خدا کے ولی کے ہیں، جلوے یہاں جو آج خدا کے ولی کے ہیں، جلوے یہاں جو آج خدا کے ولی کے ہیں، عالم نصیریوں کے بہت بے خودی کے ہیں، عالم نصیریوں
بہت بے خودی کے ہیں. اور یہ شعر دیکھیں حضرات جہاں جہاں بھی آواز جاری ہے. رکھتے ہیں جو بھی بغض علی سے جہان میں، رکھتے ہیں جو بھی بغض علی سے جہان میں، یہ سارے عیب صرف نسب کی کمی کے ہیں. یہ سارے عیب صرف نسب کی کمی کے ہیں. حضرات ایک بابا سے بلند سلوات پڑھیں آپ حضرات. میرے مولا سے جو بھی فضیلت وابستہ ہو جائے یقیناً اس کی منزلت بڑھ جایا کرتی ہے. وہ انگوٹھی جو مولا کائنات کے ہاتھوں میں تھی اس کا کمال کیا تھا ملاحظہ فرمائیں گے حضرات. بطور خاص سنیں گے ایک اور مل جل کے مولائی سلوات کا سہارا دیں آپ حضرات. یہ سارے عیب صرف نسب کی کمی کے ہیں. مل جائے جسے کو کر لے حکومت جہان پر، مل جائے جسے کو کر لے حکومت جہان پر. ارے مولا کمال یہ تیری انگشتری کے ہیں. مولا کمال یہ تیری انگشتری کے ہیں. ایک سلوات پڑھیں حضرات بابا بلند. بس آپ لوگوں کا زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے آخر میں ایک مطلب اور 2 یا 3 شعر سر ایک نعرے سلوات کا سہارا دینا پڑتا ہے. ہوٹوں پہ مدح آلِ پیغمبر لیے ہوئے، ہوٹوں پہ مدح آلِ پیغمبر لیے ہوئے. ارے آیا ہوں اپنے ساتھ سمندر لیے ہوئے، ہوٹوں پہ مدح آلِ پیغمبر لیے ہوئے. یہ شعر دیکھیں گے حضرات. چاہیں تو آسمان سے تارا اتار لے، چاہیں تو آسمان سے تارا اتار لے. ارے حیدر کو دوش پر ہے پیغمبر لیے ہوئے، ہوٹوں پہ مدح آلِ پیغمبر لیے ہوئے. اور کس درجہ ہے فضیلت معراج مرتضیٰ، کس درجہ ہے فضیلت معراج مرتضیٰ. ارے اللہ بھی ہے لہجہ حیدر
آخری شعر حضرات بطور خاص میرا پسندیدہ شعر ہے، دیکھیں گے سلوات کا سہارا دیں آپ حضرات. جن کو علم ملا نہیں خیبر کی جنگ میں، جن کو علم ملا نہیں خیبر کی جنگ میں، ارے پھرتے ہیں آج کاندھوں پہ بستر لیے ہوئے، جن کو علم ملا نہیں خیبر میں، جن کو علم ملا نہیں خیبر کی جنگ میں، پھرتے ہیں آج کاندھوں پہ بستر لیے ہوئے، ہونٹوں پہ مدح عالی. مقطع کا شعر دیکھیں گے حضرات. حیدر تیری زبان سے مدح ابو تراب، حیدر تیری زبان سے مدح ابو تراب، ارے تو بھی ہے آج حصہ مقدر لیے